رمضان کا مہینہ تھا، ہر طرف روشنی، مسجدوں میں رونق، گھروں میں سحری اور افطار کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ بچے خوش تھے، بازاروں میں کھجوریں، سموسے اور فروٹ چاٹ کی بہار تھی۔ لیکن علی کے لیے یہ سب کچھ عام تھا۔ وہ 10 سال کا ذہین مگر بے صبر لڑکا تھا۔ اس کے گھر میں سب روزے رکھتے تھے، لیکن وہ ہمیشہ کہتا، اتنا لمبا روزہ، بھوک اور پیاس برداشت کرنا مشکل ہے۔ ایک دن وہ اپنے دادا کے ساتھ مسجد جا رہا تھا۔ راستے میں ایک فقیر کو دیکھا جو ننگے پاؤں دھوپ میں کھڑا تھا۔ علی نے حیرانی سے دیکھا اور دادا سے پوچھا، یہ کچھ کھاتے کیوں نہیں؟ دادا نے نرمی سے کہا، بیٹا، ہر کسی کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا۔ رمضان ہمیں دوسروں کا احساس کرنا سکھاتا ہے۔ علی نے سر ہلایا، لیکن وہ ابھی تک روزہ رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اگلے دن امی نے کہا، بیٹا، بس ایک دن کوشش کر کے دیکھو، اگر مشکل لگے تو افطار سے پہلے کھا لینا۔ علی نے ہمت کی اور پہلا روزہ رکھ لیا۔ سحری کے بعد وہ بہت خوش تھا، لیکن جیسے ہی سورج بلند ہوا، پیاس اور بھوک محسوس ہونے لگی۔ کمزوری بڑھنے لگی۔ امی، میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ امی نے مسکرا کر کہا، صبر کرو بیٹا، روزہ قربانی اور ہمت سکھاتا ہے۔ اللہ تمہیں طاقت دے گا۔ علی نے وقت گزارنے کے لیے قرآن کی تلاوت سنی، مسجد گیا اور بچوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی۔ حیرت انگیز طور پر وقت تیزی سے گزرنے لگا اور پیاس کم محسوس ہونے لگی۔ شام ہونے لگی، اذان کی آواز گونجی۔ علی نے کھجور کھائی اور پانی پیا، ایسا لگا جیسے دنیا کا سب سے مزیدار کھانا کھا رہا ہو۔ دادا نے فخر سے دیکھا، ماشاء اللہ، کیسا لگا؟ علی نے چمکتی آنکھوں سے کہا، اب مجھے بھوکوں کا احساس ہو رہا ہے، میں روزہ رکھ کر بہت خوش ہوں۔ اگلے دن علی نے جیب خرچ سے کچھ رقم نکالی اور مسجد میں صدقہ دے دیا۔ جب اس نے کسی کی مدد کی تو اس کے دل میں خوشی اور سکون پیدا ہوا۔ چند دنوں بعد علی کا دل چاہا کہ وہ پورا مہینہ روزے رکھے۔ اب اسے احساس ہو چکا تھا کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں، بلکہ صبر، قربانی اور دوسروں کی مدد کرنے کا سبق ہے۔ یہ رمضان علی کے لیے روشنی بن کر آیا تھا، ایک ایسی روشنی جو ہمیشہ اس کے دل میں جگمگاتی رہے گی۔